عمر رضی اللہ عنہ ملک شام گئے تو فرمایا، جاتے ہی پوچھا تمہاری یہاں کے مچھلیوں کا کیا حال ہے؟ پھر خود ہی فرمایا کہ ایک آدمی مچھلی جھانکتا ہوگا، اگر اس کو اس کی جان پہچان کے لوگ ہوں گے، ملتے ہوں گے مسجد میں تو بیٹھ جاتا ہوگا ساتھیوں کے ساتھ، ورنہ مسجد سے اونٹ کی طرح بدک کر بھاگتا ہوگا۔ ابن معاویہ کندی نے کہا، امیر المؤمنین ملک شام کے حالات ایسے نہیں ہیں یہاں کی مسجدیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ ہماری مسجدوں میں حلقے لگتے ہیں، ایک حلقے میں تو لوگوں کو بتلایا جاتا ہے دین کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ایک حلقے میں تو یہ بتلایا جاتا ہے، ایک حلقے میں قرآن سکھلایا جاتا ہے، ایک حلقے میں قرآن سکھلایا جاتا ہے۔ ہماری مسجد میں مختلف حلقے لگتے ہیں، کچھ لوگ قرآن سیکھتے ہیں، کچھ ایک حلقے میں ہیں حلال حرام کے تذکرے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ تشکیل کی جگہ بھی مسجد ہے، تم گھروں میں تشکیل کرتے ہو اور گھروں میں وصولیابی کرتے ہو، تشکیل کی جگہ مسجد ہے کہ تشکیل اجتماعی ماحول جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کان میں کہتے تھے تشکیل کے ماحول میں کہ تو اب کے میرے سے گر جانا تاکہ جان والوں میں نام لکھا جاوے، کیونکہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سمجھ کر روک دیا ہے، چھوٹا سمجھ کر روک دیا، تو گر جانا تاکہ جان والوں میں نام لکھا جاوے۔ یہ جذبات جو بنتے تھے یہ اجتماعی ماحول میں بنتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے موقع پر جھنڈا عطا فرمانے کے لیے ان کے گھر میں جھنڈا نہ بھیج دیا، حالانکہ یقینی بات تھی کہ وہ انکار کرنے والے نہیں تھے، لیکن فرمایا کہ نہیں، ان کو یہاں مسجد میں لے کر آؤ۔ لوگوں نے کہا ان کی آنکھیں دکھی ہوئی ہیں، فرمایا مسجد میں لے آؤ، فرمایا یہاں لے کے آؤ۔ وہاں بلا کر آپ نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا، وہاں بلا کر جھنڈا دیا۔ یہ نہیں کہ خبر کرا دو کہ فلاں تقاضا آپ کے ذمہ ہے۔ جو تقاضوں کو دبا کر اجتماعی عمل میں، اجتماعی ماحول میں نہیں آئیں گے وہ تقاضوں سے متاثر نہیں ہوں گے، کیونکہ ایسا سمجھتے تھے کہ جس ماحول میں رہے اس ماحول کے تقاضے غالب ہوں گے، جس ماحول میں وہ ہے اس ماحول کے تقاضے غالب رہیں گے۔ بیٹھا ہوا تو ہے دکان پر، مشرے والے کہہ رہے ہیں وہاں دکان پہ مل لینا، ان سے کہہ دینا کہ آپ کو کہ ذمہ فلاں تقاضا ہے۔ یہ سوچے گا بیٹھ کے کہ یہاں سے مجھے گھر جانا ہے، یہاں سے مجھے گھر جانا ہے، راستے میں فلاں صاحب سے ملاقات ہوگی، انہیں دعوت دے دوں گا۔ ابھی ہمارے گشت کرنے والے مسجد میں جمع ہو کر گشت کر کے مسجد کی طرف نہ آتے ہیں، نہ گشت کر کے لوگوں کو مسجد کی طرف لاتے ہیں۔ ایک صاحب سے تقاضے کا مشورہ ہو گیا، جب دفتر جاؤں گا تو راستے میں فلاں صاحب کے گھر آئے گا، دفتر جاتے ہوئے ان سے ملاقات کرتا ہوا نکل جاؤں گا۔ یہ ہمارے کام کا حال ہے، یہ ہمارے کام کا حال ہے۔ فلاں صاحب سے ملاقات مشورے سے طے ہوئی ہے، دفتر تو جاؤں گا ہی، راستے میں فلاں صاحب کے گھر پڑے گا، ان سے ملاقات کرتا ہوا دعوت دیتا ہوا دفتر چلا جاؤں گا۔ یعنی طبیعت پر تقاضا ہے دفتر کے امور کا، ضمناً تبلیغ بھی ہو رہی ہے۔ طبیعت پر تقاضا ہے دکان کا، گزرتے گزرتے دعوت بھی دے دیں گے۔ نہ مسجد سے نکلا دعوت دینے کے لیے، نہ مسجد آیا دعوت دے کر، نہ مسجد آیا کہ اللہ سے آ کر دعائیں مانگتا، اے اللہ میں تیری نسبت کی طرف دعوت دے کر آیا ہوں، قلوب تیرے ہاتھ میں ہے، تو یہ میرا عمل قبول کر لے۔ گشت کے بعد مسجد کی طرف آ کر اپنے عمل کو اللہ کے یہاں قبول نہیں کرواتے، گشت کے بعد مسجد آ کر اپنے عمل کو اللہ کے یہاں قبول نہیں کرواتے۔ ایک عجیب ہی قسم کی کا تنظیمی نظام چل رہا ہے، نہ گشت سے پہلے مسجد میں، نہ گشت کے بعد مسجد میں۔ میں تو ایک تاجر ہوں، آپ نے مجھے کام دیا ہے، میں فلاں صاحب سے گزرتے گزرتے ملاقات کر لوں گا۔ اب رخ جا رہا ہے کام کا ملاقات برائے ملاقات، اب کام کا رخ جا رہا ہے کدھر؟ ملاقات برائے ملاقات۔ صحابہ کی خوش آمدیں دیکھو روایتوں میں، تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آ جاؤ۔ حضرت عمر ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے، خوش آمد کرتے،
تھوڑی دیر کے ہی آ جاؤ. اس لیے میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے شام میں پہلا سوال یہ کیا مسجدوں کا کیا حال ہے. انہوں نے معاملہ بتایا کہ ہماری مسجد میں الگ الگ حلقے لگتے ہیں, قرآن کی تصحیح کا حلقہ اور حلال حرام کے تذکرے. حضرت عمر نے فرمایا جب تک تم یہ کرتے رہو گے خیر پر رہو گے, جب تک ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے. جو عذاب اللہ کے یہاں سے آنا مقدر ہو جاتا ہے وہ ان اعمال کی کرنے والے کی وجہ سے ہٹا دیا جاتا ہے.